اس بھی ذرا آگے بڑھتے ہیں، بات دلی کی آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ دلی کے اندر خبر یہ ہے کہ وقف بورڈ ایکٹ کے اندر ترمیم کرنے جا رہی ہے مرکزی حکومت، اور اس ضمن میں مرکزی کابینہ نے باضابطہ طور پر ترمیم کو منظوری دے دی ہے اور اس مسودہ قانون کو ایوان میں آج پیش کیا جا سکتا ہے۔ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ مرکزی وقف قانون کے اندر ترمیم کی جا رہی ہے اور باضابطہ طور پر سن 1995 کے قانون میں جو پارلیمنٹ نے امینڈمنٹس کی تھی اس میں مزید کچھ ترمیمیں کی جائیں گی اور 40 سے زیادہ ترمیمیں پیش کی گئی ہے مرکزی حکومت کی طرف سے جو وقف ایکٹ کے اندر کی جائیں گی۔ یاد رکھیے گا پورے ملک کے اندر اس وقت 30 کے قریب وقف بورڈز قائم کیے گئے ہیں اور ان وقف بورڈز کے اندر جو ان کی کارکردگی ہے، جو ان کا کام کرنے کا طویرہ ہے، جو رد عمل ہے، جو اس سے آمدنی آ رہی ہے، ان تمام معاملات پر کئی سوالات اٹھ رہے تھے، لیکن اب خبر یہ ہے کہ وقف بورڈ کے قانون پر جو ایکٹ ہے اس میں ترمیم کی جائے گی اور 40 کے قریب ایسی ترمیمیں ہیں امینڈمنٹ بل کے اندر، 40 چینجز کی گئی ہیں موجودہ قانون کے اندر، جس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ وقت کے پاس زیادہ وہ اختیارات نہیں رہیں گے جس طریقے کے اختیارات کا استعمال وہ آج تک کرتے آ رہے ہیں۔ ایک طرف سے یہ آ رہا ہے، دوسری طرف سے خبر یہ بھی ہے کہ متنازع معاملات میں جہاں پر وقف اور سرکار کے بیچ تنازع تھا، اب ڈسٹرکٹ میجسٹریٹس کو بھی اختیار دیا گیا ہے کہ وہ بھی اپنا فیصلہ اس میں لے سکتے ہیں، وہ بھی اپنی بات رکھ سکتے ہیں اگر یہ قانون منظور ہوا۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ اور دیگر کمیٹیوں کا رپورٹ کا حوالہ مرکزی حکومت کی طرف سے دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ وقت کے اندر جس طریقے سے کام ہونا چاہیے تھا وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا ہے، اس وجہ سے ترمیم وقت کی اہم ترین ضرورت بن چکی ہے۔ اور یہ بھی صاف کر دیا گیا ہے کہ وقف بورڈ کو جس طریقے سے اختیارات سونپے جا رہے تھے اور جس طریقے کا رد عمل وہاں پر ہونا چاہیے تھا اس سے مطمئن کہیں نہ کہیں مسلم طبقہ نہیں تھا، جس کے بعد اب یہ فیصلہ لیا گیا کہ 40 کے قریب ترمیمیں لائی جائیں۔ تو کیا یہ مانا جائے کہ جو یو پی اے حکومت کے اندر وقف بورڈ کو اختیارات دیے گئے تھے وہ تمام اختیارات ختم کیے جائیں گے اور ان تمام متنازع زمینوں پر جہاں پر وقف اور ریاستی انتظامیہ کے بیچ تناطن چل رہا تھا اس سے وقف کو دستبردار ہونا پڑے گا، وہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ پھر وقف کی آمدنی کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے، کون اس کو فیصلہ کرے، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب کی بار وقف کے اندر خواتین کو باضابطہ طور پر نمائندگی ملے، اس ضمن میں بھی اس ایکٹ کے اندر باضابطہ طور پر رد کام جو وہ کیا جائے گا۔ ملک کے اندر اس قانون کے آنے کو لے کر ابھی ٹیبل یہ ہونا ہے، یہ ترمیم ٹیبل ہونی ہے، لیکن ملک کے اندر مختلف سیاسی رہنماؤں کی طرف سے مسلسل اس پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اسد الدین اویسی سمیت کئی لیڈروں نے سوال اٹھائے ہیں مرکزی حکومت پر اور یہ کہا ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو ڈس ایمپاور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو حق ان کا ہے اس پر شب خون مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے مرکزی حکومت کی طرف سے۔ ذرا سن لیتے ہیں فٹافٹ سے کیا کچھ مرکزی ایم پیز کہہ رہے ہیں، وہ ایم پیز جنہوں نے کل سے لگاتار اس پورے معاملے پر ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ دیکھیے، جہاں سے تک وقف کا معاملہ ہے تو ہمارے بزرگوں نے بڑی تعداد میں اپنی پرسنل پراپرٹیز سرٹن چیریٹیبل پرپس کے لیے وقف کی ہے، اور اس میں یہ لا ہے، ملک کا بھی لا ہے، اسلامک لا بھی ہے کہ ونس اے وقف از آلویز اے وقف، کہ جس پراپرٹی کو ایک بار وقف کر دیا گیا پھر نہ اس کو بیچا جا سکتا ہے اور نہ خریدا جا سکتا ہے۔ اور اپنے ملک میں مور دین 60 to 70% وقف پراپرٹیز ان دا فارم آف مسجد اور درگاہ اور قبرستان ہیں، اور اپنے ملک میں آلریڈی وقف ایکٹ 1995 موجود ہے۔ پھر 2013 میں گورنمنٹ نے سرٹن اس میں امینڈمنٹ کیے، تو پورے ملک میں ان قوانین کے تحت وقف پراپرٹیز کو مینیج کیا جا رہا ہے۔ اور ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض پراپرٹیز پر انکروچمنٹ ہے، اس کو ہٹائے جانے کی ضرورت ہے۔ بعض پراپرٹیز پہ گورنمنٹ کی بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، اس کا کرایہ مارکیٹ ریٹ کے حساب سے وقف بورڈ کو دیا جائے، یہ ہم لوگوں کی ڈیمانڈ ایک عرصے سے ہے، لیکن فی الحال ابھی ہم نہیں سمجھتے کہ کسی قسم کے امینڈمنٹ کی ضرورت ہے۔ اور اگر گورنمنٹ فیل کرتی ہے کہ امینڈمنٹ کرنا ضروری ہے وقف کی حفاظت کے لیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کسی بھی ڈیموکریسی میں یہ لازمی اور ضروری ہے کہ جو اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں کم سے کم ان کے ساتھ صلاح مشورہ کیا جائے اور ان کے مرضی کے مطابق جو بھی امینڈمنٹ۔ کہ یہ جو پرپوز امینڈمنٹ سے میڈیا میں جو لکھا گیا ہے وہ اس بات کو بتاتا ہے کہ مودی حکومت وقف بورڈ کی اٹانومی کو چھیننا چاہتی ہے،
اور وہ انٹرفیئر کرنا چاہتی ہے واقف کے منشے کے خلاف کہ کس طرح سے اس وقف کی پراپرٹی کو چلایا جائے، اور یہ خود فریڈم آف ریلیجن کے خلاف ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ بی جے پی شروع سے وقف بورڈز اور وقف کی پراپرٹیز کے خلاف رہی ہے، اور ان کا ایک ہندوتوا کا ایجنڈا ہے، آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے کہ وہ شروع سے وقف پراپرٹیز کو اور وقف بورڈ کو ختم کرنے کی کوششیں کرتی رہی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اب جو میڈیا کے رپورٹس کے اوپر میں اپنا یہ ریاکشن دے رہا ہوں کہ ایک بار کسی پراپرٹی کو وقف ڈکلیئر کر دیا گیا تو وہ ہمیشہ وقف رہتا ہے۔ تو وقف ایکٹ جو ہے 54 کا ہے اور 96 کا ہے، جو 96 کے ایکٹ تو 2013 میں امینڈ کیا گیا، وہ سروے کمشنر کو پاورز دیتا ہے، اور سروے کمشنر کو اپوائنٹ کون کرتی ہے؟ اسٹیٹ گورنمنٹ۔ تو سروے کمشنر وقف پراپرٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرتا، اس کے بعد لسٹ آف وقف پریپیئر ہوتی ہے سروے کمشنر کی طرف سے، اور وہ سروے کمشنر جو اسٹیٹ گورنمنٹ کا اپوائنٹی ہے اس کو اسٹیٹ گورنمنٹ کو بھیجاتا، اور اسٹیٹ گورنمنٹ گزٹ نوٹیفیکیشن ایشو کرتی ہے۔ تو گزٹ نوٹیفیکیشن خود ایک افیشیل ایکٹ ہے، اور اگر گزٹ نوٹیفیکیشن 1 سال تک چیلنج نہیں ہوتی تو وہ فائنل ہو جاتی ہے اور نیچر آف وقف ہو جاتا ہے۔ اس کو یہ لوگ چینج کرنا چاہتے ہیں، یعنی جو پہلے سے وقف ہو چکی ہیں پراپرٹیز، اب دوبارہ ان کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ یہ وقف ہیں، یہ امپاسبلٹی ہے۔ چلیے جناب، ترمیم کیا کچھ ہو رہی ہے اور کیا کچھ ماہرین اس پر بات رکھ رہے ہیں، ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، لیکن یہاں پر وقت ہو گیا۔